اب وہ آہستہ آہستہ، حالانکہ سٹارٹ میں تو بڑی پاورفل تھیں، اور یہ لاہور والا جلسہ جو تھا وہ مومنٹم ان کا خراب کر گیا. اب وہ ساری پارٹیز لگتے ہیں اپنے اپنے ڈیل کے چکر میں، اسپیشلی جب سے پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو سائڈ پہ کیا ہے، جو عامر صاحب پہلے دن سے کہتے تھے، اور اگین اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ الٹیمیٹلی زرداری صاحب ہیں، بلاول صاحب ہیں، کمپنی جو ہے نا اپنا ہی اس میں سے دیکھیں کہ ہمیں، وہ کہتے ہیں ایک پاؤ گوشت اس اونٹ میں سے کتنا مل سکتا ہے، اپنا ایک پاؤ اس میں گوشت میں سے لے کے وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے. سو ان کو دو آ کے بڑے دھچکے لگے ہیں پی ڈی ایم کو. ایک تو لاہور والا جلسہ ان کو بٹھا گیا، یہ انہوں نے بیوقوفی کی کہ مریم نے بہت زیادہ اپنے آپ کو، میرا خیال ہے انہوں نے اوور اسٹریچ کیا کہ شاید میں بہت بڑا کراؤڈ پول کر سکوں، وہ نہیں کر سکی، ایک اس سے دھچکا لگا. دوسرا جو ہے پھر اب یہ جو سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے تھا یا ریزگنیشن کی بات، اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کہ نہیں جناب کہ ہم کریں گے، تو لیکن ساتھ میں وہ اس کا الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں سینٹ کا، ایک طرف استعفے دینا چاہتے ہیں، ساتھ سینٹ کا الیکشن. سو لگتا وہ یہ کہ جیسے یہ کہتے ہیں غبارے سے ہوا تو ان کی اچھی خاصی نکلی ہوئی ہے. اب ان کی انڈیویجولز ڈیلز کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہمیں کیا ملتا ہے کس میں سے. پیپلز پارٹی اپنا جو حصہ اس نے جسہ لینا تھا وہ لے کے سائڈ پہ ہوگی. اب نواز لیگ کی کوشش ہے کہ ہمیں اس میں سے کیا ملتا ہے، ہم کیسے بچے ہیں جو بند گلی میں آ کے ہم پھنس گئے تھے. تو مولانا صاحب کا، ان کا تو ایک ہی مسئلہ چل رہا ہے، نیب کا جو عامر صاحب نے پھنسایا تھا، 1 ستمبر کو پہلی سٹوری دی تھی کہ یہ ایسٹ ہیں 3-4 بلین روپیز کے فرنٹ مین ہیں، نیب والے کیسز، وہ اس میں پھنس گئے. اب آج ان کا مسئلہ حل کر جائیں تو ان کی تقریر بھی میرا خیال ہے بڑی حد تک ان کو ٹھیک ہو جائیں گی. اب اس میں آتے ہیں تھوڑا سا جو آج انہوں نے تقریر کی ہے اور جس کا رسپانڈ کیا ہے آئی ایس پی آر نے. ایک تو بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے سے کوئی ایلینز نہیں ہیں، اجنبی نہیں ہیں کہ مہمان نوازی کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو چائے کیا بعد شو پانی پلائیں گے، تو آپ کو وہ کہتے ہیں ہم پیزے کھائیں گے. حضور پیزے چھوڑیں، آپ تو وہاں ڈنر کر چکے ہیں، آپ تو وہاں لنچز کر چکے ہیں، 3-3 4-4 گھنٹے بڑے گھر میں بیٹھ کے آپ اور غفور حیدری صاحب اینڈ کمپنی جو ہیں، آپ تو بڑے صاحب کے میزبانی آپ نے انجوائے کی ہو. بیچارے وہ جنرل ہمارے صاحب جو ہیں بڑے اچھے بندے ہیں، پولائٹ آدمی ہیں، بڑا اچھا کمپیکٹ بات کرتے ہیں، اتنی بات کرتے ہیں جتنی کرنی چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی صاحب جنرل بابر صاحب تو ہیں، آپ تو بابر صاحب کے باس کے ہاں پہ جا کے میزبانی سے آپ لطف اندوز ہو چکے ہیں، وہاں پہ کھانے شانے کھا چکے ہیں. یہ بیچارے جنرل صاحب تو پھر آپ کو چائے پلا سکتے ہیں جب آپ اوپر سے ہو ہیں، جب بڑے گھر سے آپ سیر سپاٹا کر رہے ہیں اور بڑی ملاقاتیں ہو جائیں، تو اس کے بعد تو پھر درمیان میں تو کوئی نہیں رہ جاتا ہوتا، پھر وہ چین آف کمانڈ تو نہ رہی. سو دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے پرانے پارٹنرز بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور تعلقات بھی ان کے بڑے اچھے رہے ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہی انہوں نے جنہوں کیا، میں یہاں سینکڑوں خفیہ ملاقاتیں کی ہوئی ہیں. انہوں نے جناب پرویز، اب یاد ہو کہ پرویز مشرف کو وردی کے ساتھ ووٹ ڈالا ہوا ہے، صدر پاکستان بنایا فوجی وردی میں. آج کس بنیاد پہ کہتے ہیں جناب کہ آپ پیزا کھاتے ہیں اور ہمیں جو ہے آپ چائے پٹر کھاتے ہیں؟ آپ کو بھی تو ماشاءاللہ انہوں نے پیزا چائے کیا، انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ آپ کو کھلایا ہوا ہے. سر جناب مشرف کے دور میں آپ اپوزیشن لیڈر تھے اور وہاں پہ آپ کی حکومت تھی اس میں KPK میں، اور وہاں پہ پتہ نہیں سینکڑوں ایکڑ آپ کو وہ شہدا کی وردی والا ووٹ ڈالا ہوا ہے. وردی کا ووٹ انہوں اکیلے تھوڑا، قاضی حسین احمد صاحب نے ڈالا ہوا، انہوں نے ڈالا ہوا، فروق لگا رہی ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، آج کی نسل کو تو یاد ہی نہیں ہوں گے یہاں پہ. سو ان کے پرانی دوست ہیں. بلکہ اگر آپ اس کی بک دیکھیں ایس ایم ظفر صاحب کی، تو خفیہ ملاقاتیں تو یہاں پہ آرمی کے میس میں یا یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے یہ جو سیف ہاؤسز تھے، یہاں پہ جاتے تھے سارے روزانہ، یہاں پہ دن میں یہاں پہ اجلاس اٹینڈ کرتے تھے، رات کو خفیہ ان کی وہاں پہ ملاقاتیں. ابھی میٹنگز ہوئی ہیں. یہ جو رولا پڑا ہے جہاں سے، یہ جو رولا پڑا ہے کہ خفیہ ملاقاتیں نہیں ہوئی اس کی. اس کے بعد مولانا صاحب کے بھائی صاحب یہ تو کہتے ہیں پیزے، یہ تو سنیکس کھا کے آئے ہوئے ہیں، یہ پیزے تو کھا چکے ہیں. یہ جو ابھی کنٹروورسی ہوئی تھی جس میں یہ گلگت والا مسئلہ تھا، جس میں جنرل فیض صاحب بھی تھے، جنرل باجوہ صاحب بھی تھے، جس میں شہباز شریف صاحب، بلاول صاحب، خواجہ آصف، احسن اقبال، ان مولانا صاحب کے بھائی صاحب، یہ سارے موجود تھے یہاں پہ. یہ جو انہوں نے آ کے ISI کے میس میں کھایا ہے، تو وہ تو مینیو تو آپ کھا چکے ہیں سر جی. آپ تو خفیہ ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. پھر دھرنے کے اندر جو ملاقات کی تھی ایک تھوڑی کی ہے سر انہوں نے. سو میں جو بات کی ہے نا، یہ دونوں ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے پرانے پارٹنرز ہیں. پاکستان میں جو اب میں کہنا نہیں چاہتا، وہ الائنس کی جو بات ہوتی ہے، MMM کی بات کی جاتی ہے کہ جناب ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے ملا صاحبان جو ہیں، دے آر اولڈ پارٹنرز، دے آر فرینڈز. بس کبھی کبھی عامر متین صاحب کی خبر کی وجہ سے تھوڑا جھگڑا پڑ جاتا ہے. صاحب آخری دفعہ جو انقلاب جو JUI میں آیا تھا، وہ 1986 کے اندر جو MRD موومنٹ کا یہ حصہ رہے تھے، وہ آخری انقلاب تھا. اس کے بعد سے یہ 30 سال سے تھرو آؤٹ یہ اسٹیبلشمنٹ کی رائٹ سائڈ پہ رہے ہیں، ہر حکومتی پارٹی کے ساتھ، ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، چاہے مارشاء اللہ ہو، چاہے یہاں پہ جمہوری حکومتیں ہوں، اور تمام پارٹیز جو لیفٹ کی ہوں، رائٹ کی ہوں، سب کے ساتھ رہے ہوئے ہیں. صرف میرا 1998 میں 1-2 سال کے لیے تھوڑا سا یہ باہر ہوئے تھے، ادروائز 88 سے لے لیں کہ بالکل ہر پارٹی ہر حکومت کے ساتھ رہے ہیں. تو 2 ہی لیوریجز ہوتی ہیں آپ کے. ایک ہوتا ہے اخلاقی،
تو اخلاقی تو ان کا کوئی جواز نہیں بنتا. جس طرح یہ قاضی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 1990 کا الیکشن بھی انہوں نے بھگتایا, جو کہ بیگ صاحب والے جو پیسے بٹے ہوئے تھے, اس کے بعد انہوں نے 2097 میں بھی بھگتایا, 2002 کا بینیفیشری تھے, وہ سب سے کنٹروورشل الیکشن وہ تھا, ریفرینڈم کا حصہ رہے, سب کچھ رہے. تو اخلاقی تو ان کے پاس کوئی نہیں رہتا. باقی رہ جاتا ہے عملی کی جو تھی نا, وہ ایک ڈر ان کا, وہ ان کا پچھلے دھرنے پہ انہوں نے ثابت کیا تھا, مگر وہ ابھی جو ہے نا اوورآل جو امپیکٹ ہے نا وہ عملی سیاست کا, وہ جو روب تھا تھوڑا سا پارٹی کے اندر ڈویژن ہونے سے بھی, اوورآل جو ہے پی ڈی ایم کے اندر اختلافات کی وجہ سے بھی وہ ان کا کمزور پڑ گیا ہے. اور تیسرا ان کے جو یہ اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہے نا, جو مرضی وہ کہیں ٹھیک ہے, ڈرا رہے ہیں, وہ کروا رہے ہیں, مگر ان کے گھر کے ابھی جو میں پتہ کر رہا تھا کہ ابھی لیٹسٹ سٹیٹس کیا ہے, تو وہ ان کے بہت ہی قریبی رشتہ دار اور ان کے جو دوست ہیں جن کے نام پہ وہ جائیدادیں ہیں, ان سے وہ پوچھ رہے ہیں آج کل کہ یا آپ کو اپنی بتانی پڑے گی, منی ٹریل دینی پڑے گی, یا آپ یہ مانیں گے کہ جناب یہ آپ کی جو ہے نا بے نامی ہے. یہ ایفیڈیوٹ جب قانون کی بہرحال وہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے, تو حتیٰ کہ آپ جو ہے نا اس کو سٹریچ کر سکتے ہیں, تو وہ کمزور پڑ رہے ہیں. مگر آنے والے دنوں میں یہ ابھی شروع ہو گئی ہے بحث کہ سینٹ میں کون جیتے گا. اب یہ بحث اس طرف چلی گئی ہے آلریڈی. آج فار ایگزامپل خبر آ گئی ہے کہ نون لیگ کے یہ پنجاب سے ہی نکل رہی ہیں 4-5 سیٹیں آنی ہیں سینٹ کی, وہ کس کے بعد جائیں گی, کیونکہ ہیوی ویٹس جو ریٹائر ہو رہے ہیں, راجہ ظفر الحق ہو رہے ہیں, پرویز رشید ہو رہے ہیں, مشاہد اللہ ہو رہے ہیں, یہ ہیوی ویٹس ہیں. اب جو نئے جو کینڈیڈیٹس بھی آ گئے ہیں اس کے اندر, اب زبیر عمر صاحب بھی بہت بڑے کینڈیڈیٹ ہیں. ان کی پنجاب میں آج طارق عزیز صاحب بڑے مستند رپورٹر ہیں نون لیگ کے, ان کی خبر تھی کہ جناب ان کو پنجاب سے ان کا ووٹ رجسٹر کروایا گیا, اور شاہ محمد صاحب ہیں ان کا بھی رجسٹر کروایا گیا ہے کے پی سے, کہ ان کو بھی شاید دینے کا وہ ہے. تو وہاں پہ شہباز شریف صاحب کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں, نواز شریف صاحب کے کینڈیڈیٹ ہیں, مریم بی بی کے اپنے فیوریٹس ہیں. تو وہ یہ شاید سینٹ کے اوپر باہر تو لڑائی بعد میں لڑیں گے, گھر کے اندر بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوگا کہ جب آپ راجہ ظفر الحق تو چلو ٹھیک ہے آبسولیٹ کر دیں, آپ کے باہر کر دیں, اب پرویز رشید اور مشاہد اللہ کو نکال کے جب آپ اور کوئی لے کے آئیں گے تو وہ ایک پرابلم تو ہو جائے گا. لیکن کیا صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے جو سینٹ کے الیکشنز کے اوپر ساری بات ابھی ساری توجہ چلی گئی ہے, کیا اب ہم یہ ایکسپیکٹ کر لیں کہ پی ڈی ایم اب کوئی ریلیاں شیریاں نہیں نکالے گی اور بس یہ مومنٹم ڈاؤن ہو جائے گا؟ ریلیز تو نکالتے رہیں گے دباؤ کے لیے, تھوڑا سی وربل وار تو رہے گی, بالکل اسٹریٹ سے غائب نہیں ہوں گے, انہیں سوٹ ہی نہیں کرتا, اور وہ جیسے اسی طرح کی تقریریں کر کے دباؤ وہ ڈالتے رہیں گے. اب اس پہ 2-3 چیزیں ہیں. اب مولانا صاحب کا پیغام کیا تھا اگر دیکھا جائے, اب اس کی ڈیپتھ میں جائیں, جو انہوں نے بات کی سینٹ پہ آتے ہیں, ان لوگ خود آپ پیزے کھا رہے ہیں اور ہمیں چائے پیٹر کھا رہے ہیں. نہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا میسج کہ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. زیادہ تو بھائی صاحب آپ بھی مال بنا رہے ہیں, مطلب آپ کے کچھ لوگ ریٹائر چلیں, ریٹائر لوگ وہ بھی مال بنا رہے ہیں, اگر ہم نے تھوڑا سا حلوہ کھا لیا تو آپ کے اعتراض ہے, مطلب ہمیں یہ مطلب تو ہے چونچ گیلی کر لی ہے. وہی وہ مافیا سٹائل میں کہتے ہیں میری چونچ ذرا گیلی کرو, مطلب کہ ہمیں مال لکھاؤ. تو کہنے کا مطلب ان کا یہ, بھائی صاحب آپ کے اگر کچھ لوگ بھی اس میں ملوث پائے جاتے ہیں جو پیزے مطلب بناتے ہیں, کھاتے ہیں, واٹ ایور کرتے ہیں, آپ کو ہماری چائے پہ آپ کو اعتراض ہو رہا ہے, خود پیزے کھائے جا رہے ہیں, تو میسج وہ ہے کہ آپ بھی کھائیں, ہمیں بھی کھانے دیں, نہ آپ ہمیں کچھ کہیں نہ آپ کو آگے مل جل کے. سو غصہ اس چیز کا ہے, مریم صاحب کو بھی یہ غصہ ہے, پیپلز پارٹی کو بھی یہ غصہ ہے, مولانا کو بھی غصہ ہے, جو کسی حد تک ٹو بی فیئر جائز بھی ہے کہ جب آپ کے اپنے لوگوں کے خلاف باتیں آتی ہیں, چیزیں آتی ہیں, سامنے آتی ہیں, سٹوریز اسکینڈل آتے ہیں, تو کوئی ایکشن نہیں نظر آتا. تو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں آئی ایم سیٹسفائیڈ, کوئی نیب ایکشن میں نہیں آتا. بات تو مولانا کہ اگر آن میرٹ دیکھی جائے کہ اگر یہ سٹوری عامر صاحب جو لے کے آئے تھے کہ یہ چھپ سکتی ہے کہ بھائی صاحب ان کے ایسٹس پہ نیب وہ پروب کر رہے ہیں, تو باقی ادر سائڈ پہ بھی تو بات ہو سکتی ہے نا, کہ جو آپ کے لوگ ہیں, جنرل صاحب کی باتیں ہوتی ہیں, جنرل باجوہ صاحب کی ہوتی ہیں, ان کی عاصم سلیم باجوہ صاحب کی, اس پہ تو عمران خان صاحب بھی سیٹسفائی ہو جاتے ہیں, نیب بھی سیٹسفائی ہو جاتے ہیں, ایف آئی اے بھی سیٹسفائی ہو جاتی ہے. عمران خان صاحب اپنے ہی ایک وہ عدالت لگا کے کلین چیٹ دے دے, کیونکہ میں سیٹسفائیڈ ہوں, لہٰذا ضرورت ہی نہیں ہے, سب ٹھیک ہے. تو مولانا صاحب تو وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی صاحب آپ بھی پیزے کھائیں, ہمیں بھی کھلائیں, خود بھی عیاشی کریں, ہمیں بھی کرنے دیں. یہ ان کو مسئلہ ہے کہ آپ ہمارے پیچھے نہ آئیں. اور ساتھ میں کچھ لوگ اور بھی کہتے ہیں کہ جب یہ بلوچ اور پختون یا دیگر جو ایلیمنٹس ہیں جب وہ ایجیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو بھی اس طرح کی دعوتیں دی جاتی ہیں کہ ذرا جناب آپ پنڈی آئیں گے تو آپ کو چائے پلائی جائے گی, یا وہاں ڈنڈو سے خاطر مدارت کی جائے گی. سو تھوڑا سا یہ جو میسیجز آتے ہیں نا, یہ بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں, خطرناک ہوتے ہیں, کہ کچھ لوگ ہیں جو پرانے پارٹنرز ہیں جو کام آتے ہیں, کبھی کبھی آپ نے رکھے ہوئے سلیپنگ پارٹنر رکھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو کبھی وردی کے ساتھ ووٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے, کبھی بل کو وہ آپ نے وہاں پہ کلیئر کروانا ہوتا ہے قومی اسمبلی میں, وہاں سے کرنی ہوتی ہے. سو ایسے پارٹنرز کو تو کچھ نہیں کہتے, وہ آپ کو تھریٹ بھی کرتے ہیں,
وہ دھمکیاں بھی بہتے ہیں اور اچھے خاصے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. ان کو تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کہتی, چائے پہ انوائٹ کرتی ہے کہ چائے پلائیں گے. لیکن باقی سیگمنٹ ہے جو پاکستان میں بلوچ ہیں, پختون ہیں, یا آپ کے دیگر سرائکی ہیں, یا جو بھی ہیں جو یہاں پہ ایجیٹیٹ کرتے ہیں ہمیں رائٹس نہیں مل رہے, تو یہ جو آفر جو چائے کی ان کو تو نہیں ملتی. اب لوگ تو کوشچن کریں گے, اس پہ اٹھائیں گے. لاسٹلی میں سینٹ پہ آتا ہوں. میرا خیال ہے پاکستانی میڈیا کو, ان کو تو شرم نہیں آئے گی پولیٹیکل پارٹیز کو, ان کو اس کو کمپین کے طور پر چلانا چاہیے کہ یہ انہوں نے آ کے ایک نیا یہاں پہ ایک انہوں نے پھڈا لیا ہوا ہے. ایک صوبے کا بندہ دوسرے صوبے میں جا کے الیکٹ کروا لیتے ہیں سینٹ پہ. میں جو کوئی اعتراض نہیں ہے, زبیر صاحب از ویری انٹیلیجنٹ مین, اس کی وجہ نہیں کہہ رہا. یہ پیپلز پارٹی نے کلچر شروع کیا, انہوں نے پنجاب سے بندے اٹھائے اور پنجاب کے بندے جا کے انہوں نے سندھ سے الیکٹ کروا لیا, رحمان ملک صاحب کو کروا لیا. یہ مطلب وہاں سے شروع کیا. اس کو مصطفیٰ کھوکھر صاحب تھے, آپ کو جب مصطفیٰ نواز, اگین میں یہ نہیں کہہ رہا قابل لوگ ہیں, مصطفیٰ نواز از اے ویری قابل بندہ. میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں سے لے کے کئی آپ کو نام بتا سکتے. ایسے انہوں نے نواز شریف صاحب نے کیا, انہوں نے پنجاب سے الیکٹ کروائے, مشاہد اللہ صاحب کو انہوں نے کروایا, اور ہمیں مجھے فوری طور پر ذہن میں 4 لوگ انہوں نے وہاں سے سندھ سے لا کے پنجاب سے کروا دیے تھے. یہ کیا طریقہ ہے حضور؟ آپ کا ووٹ بینک جو لیا ہے, آپ نہ سرائکی علاقوں سے کسی کو ٹکٹ دیتے ہیں, نہ آپ یہاں سے دیتے ہیں, نارتھ سے دیتے ہیں, سینٹر میں لوگوں کو دیں. آپ نے اگر دینی بھی ہیں ٹکٹیں تو پنجاب سے لوگوں کو دیں نا. جو پنجاب سینٹ کا کنسیپٹ کیا تھا, سینٹ کا کنسیپٹ یہ تھا کہ ہر صوبے کی اپنی 20-25 سیٹیں جو اپنی ہوں گی. آپ نے بیٹھ کے کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں. الیکشن کمیشن سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ جو اگر اس میں بیٹھے سکندر سلطان راجہ صاحب بیٹھے ہوئے, راجہ صاحب یہ کیسے کر رہے ہیں آپ؟ ان کو کیسے الاؤ کر رہے ہیں کہ ایک صوبے سے اٹھا کے ووٹ دوسرے میں یہ رجسٹرڈ کر رہے ہیں؟ بیسک جو پرنسپل ہے, کنسیپٹ ہے سینٹ کا, اس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. اور کسی نہ کسی کو جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن کرنی چاہیے کہ حضور روکیں ان کو. انہوں نے تماشا بنا لیا ہے اپنی مرضی کا. جہاں سے ایک صوبے کا بندہ اٹھاتے ہیں دوسرے ووٹ اس کا آگے رجسٹر کراتے ہیں, وہاں سے اٹھا کے تیسرے میں لے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی, پنجاب کے ساتھ زیادتی ہوگی. ایسے میں کہوں گا سندھ کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ اگر سندھ کے لوگوں کو چھوڑ کے جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو وہاں پہ سینٹ میں آنا چاہیے, یا پنجاب کے لوگوں کو پنجاب سے آنا چاہیے, یا KPK یا بلوچستان سے وہاں سے آنا چاہیے. آپ یہ کیسے الاؤ کر رہے ہیں وہاں سے ایک اس صوبے سے دوسرے میں چلے جائیں اور وہاں ریپرزنٹیشن لوگوں کو پوری نہیں مل رہی؟ یہ فراڈ ہے. یہ کوئی الیکشنز نہیں ہے, یہ اس طریقے کا کوئی جمہوریت نہیں ہے کہ ایک لوگ اٹھائیں اپنے خوش آمدید تبلچی اٹھائیں جو سینٹ میں سب سے زیادہ جا کے گالی گلوچ کر سکیں گے, ان کو زیادہ بھیج دو. میرا خیال ہے اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان راجہ سکندر سلطان صاحب کو بھی اس پہ نوٹس لینا چاہیے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس پہ ہمیں کوئی نہ کوئی ورڈکٹ دینی چاہیے.